الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه سلاما تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعہ کی محفل مسلمان بستیوں کی شناخت ہے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں جن کے ہاں باقاعدہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے. یہ اور کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا. ایک روایت بھی آتا ہے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی امتیں اس دن کو تلاش کرتی رہیں لیکن یہ انہیں نہیں ملا. اللہ نے امت مسلمہ کو یہ دن دیا ہے. جیسے یہ دن امت مسلمہ کو ملا باقی کو تلاش کے باوجود نہ ملا، اسی طرح جو نبی ہمیں ملا وہ امتی تو امتی رہے. پیغمبر بھی یہ خواہشیں پالتے رہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے اللہ کے، عجیب عجیب چیزیں مانگا کرتے تھے، عجیب باتیں کیا کرتے تھے. اب میں وہ نہیں سنا سکتا کیونکہ وقت پھر ادھر چلا جائے گا. ایک دفعہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے یہ کتاب جو آپ نے نازل کی ہے اس میں نے پڑھا ہے کہ ایک امت آئے گی، ہوگی ایک امت جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. سبحان اللہ. میری درخواست ہے کہ اللہ وہ امت مجھے دے دے.
تو جواب آیا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تل کا امت احمدہ، یہ امت میں نے اپنے آخری نبی کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، یہ ان کو ملے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے یہ دن امت مسلمہ کو ملا، خواہشیں کرنے والے بے بس ہو گئے، یہ آخری امت ہمیں بنایا گیا اور کسی کو نہیں بنایا گیا۔ نہیں، آخری نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے زیادہ خیر والی امت ہو۔ نبی ہمیں وہ دیا گیا جس کی امتیازی شان یہ ہے کہ نبی تو بہت تھے، ایک بڑی امتیازی چیز یہ ہے کہ باقی سب نبیوں کو ان کی اپنی اپنی امتیں تھیں، وہ نبی مانتی رہیں، پھر آنے والی امتیں نبی مانتی رہیں۔ ہر نبی کو جسے اللہ نبوت دی اس کو نبی ماننا ہر امت پہ ہوتا ہے، تابع داری اپنے اپنے نبی کی کرنی ہوتی ہے، لیکن جتنے نبیوں کو نبوت ملی وہ سب کو ماننا ہوتا ہے، ماننے والوں کو جو ایمان والے ہوتے ہیں اپنے اپنے زمانہ میں۔ لیکن ہمارے مرشد کا امتیاز یہ ہوا کہ باقی نبیوں کو امتیوں نے مانا، اور امتی نبی تو نہیں ہوتے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کے امتیوں میں نبی بھی موجود ہیں جی، اس لیے میرے مرشد کو کہا جاتا ہے یہ نبیوں کا نبی ہے، باقی امتوں کے نبی ہیں۔ ایک اجماع ہے امت کا، وہ سن لیجئے، پھر آگے چلتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ابھی حقیقی موت نہیں ہوئی، انہیں جب دشمنوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ۔ جب بہت بگاڑ ہو جائے گا نا آخر میں آ کر، جب مسلمانوں پہ کافر چڑھائیاں کرنے لگیں گے تو پھر اللہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کو زمین پہ پھر اتاریں گے اور وہ آ کر اس وقت کے کفر کی طاقت توڑیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ نماز میں شامل ہونے لگیں گے تو نمازی ان کو عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ کا امام پڑھائے گا، میں اس نبی کی تابع داری کرنے آیا ہوں۔ نبوت تو نبوت ہوتی ہے، اپنی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں میں نے جو پڑھی ہے تذکرہ ہے اس امت کا جو آج دنیا میں اکثریت میں ہے اور غالب ہے، جنہیں وہ کرسچن کہلانا پسند کرتے ہیں، اور قرآن انہیں نصارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کا تذکرہ پہلے نبیوں کی زبان پہ بھی رہا
اور پہلی کتابوں میں بھی تذکرہ ہوتا رہا کہ اصل نبی جو سب نبیوں کا سردار ہے وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے باقاعدہ پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ جب وہ نبی آئے تو اس کے پیچھے لگ جانا، اس کی مدد کرنا۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو کتابوں میں تذکرہ، نبیوں کی زبانوں پہ تذکرہ، اس آیت میں جو میں نے پڑھی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے نبی کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تورات میں بھی موجود ہے تذکرہ میرے مرشد کا، اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ آپ تو آپ رہے، آپ کے خلفاء کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ جی بات لمبی ہو جائے گی، ساری نہیں چلا سکتا، یہ مانتے ہیں سب فرقے۔ آپ کے خلفاء کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ چلیے، یہ تو ایک تعارف ہے اور عزت کی باتیں ہیں میرے مرشد کی۔ جب کسی اس شخص کا تذکرہ کرنے والا کرے جو اس کو پیارا لگتا ہو تو وہ پھر تھوڑی بات نہیں کرتا، بڑی خوبیاں اس کی بیان کر کے پھر آگے بات ہوتی ہے۔ تو یہ کتابوں میں آپ کا نام ہے، نبیوں کی زبانوں پہ آپ کا نام ہے، یہ ایک تمہیدی کلمات ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ تھوڑی سی آواز ہلکی ہو جائے نا، تھوڑی سی تو اچھی ہے، ایسے میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، تھوڑی سی معمولی سی۔ جی میرا نبی جس کے تذکرے آسمانی کتابوں میں، یہ اپنی امت کے لیے ہر پاک چیز کو حلال بتاتا ہے۔ اور ہر خبیث چیز کو حرام بتاتا ہے۔ اس تقسیم کا اثر یہ ہے کہ خبیث چیزوں کو حرام کر کے میرے نبی نے اس امت کو بہت سے بوجھوں سے بچا لیا۔ پہلی امتوں میں بڑے بوجھ تھے۔ یَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بڑے بوجھ تھے لوگوں پہ۔ بڑے توق تھے لوگوں کی گلے میں، بوجھ تھے، توق تھے۔ جی میرے نبی نے ان سے گندی چیزوں کو حرام کر کے پاک چیزوں کو حلال کر کے وہ سارے بوجھ ختم کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ اس امت کا نبی ہے جو امت خیر امت ہے۔
حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ والد صاحب پہ اللہ کی بہت رحمتیں ہوں. میں بچپن کے زمانے میں جو ان سے تقریریں سنا کرتا تھا اس میں یہ حوالہ دیا کرتے تھے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، شاہ صاحب نے لکھا ہے اللہ کی رحمت ہو اوپر حاشیے پہ قرآن میں کہ پہلی امتوں میں مشرک سے رشتہ ناتا جائز تھا، اس امت میں ختم کر دیا گیا. ظاہر ہے بیوی مشرک ہو، خامد مومن ہو، یا خامد مشرک ہو اور بیوی مومن ہو، پھر تو اور مصیبت ہے. ہمارے یہاں گجرات میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک بچی کا نکاح برادری سسٹم میں ایسے گھر میں ہو گیا جو بڑے کٹر قسم کے بدعتی تھے. وہ زبردستی کرتے اس سے کو اپنے حوالے کرتوت کروانے کے لیے. وہ بیمار ہو گئی اور فوت ہو گئی بیچاری. گجرات عنایت اللہ شاہ کا شہر ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو وہاں طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری وہاں تو ایک ماحول ہی ایسا ہے، بچے بھی ٹھیک ٹھاک موحد ہوتے ہیں وہاں، بڑے تو بڑے رہے. میرا بچپن کا زمانہ تھا، سکول میں رکھا لے تیسری میں یا تیسری میں تھا میں اس وقت. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایک ٹیوشن میں جانا ہوتا تھا. تو وہاں سے فارغ ہو کر ہم چھٹی پہ آ رہے تھے. ایک اور بھی لڑکا میرے ساتھ تھا، میرا کلاس فیلو. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں دو لڑکے کھیل رہے تھے پہلے گلی میں اپنے گھر کے پاس. ہم پاس سے گزرے تو وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے اب پتہ ہی ہے کون نے دو مڑے. اپنی پنجابی تھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میری طرح ہی. اب پتہ ہی ہے کون نے دو. وہ کہنا نہیں مجھے نہیں پتا. اگر بھابی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے. تو دوسرا تو بیچارہ چپ رہا، لیکن میں تو عنایت اللہ شاہ کے گھر میں پلا تھا. وہاں تو ہر وقت قرآن کے وعظ اور درس کی آواز کانوں میں آتی رہتی تھی، سنتے رہتے تھے ہم. میں کھڑا ہو کیا میں نے کہا اب پتہ ہی بھابی کنوں آ دینے کی ہوتا ہے بھابی پتہ ہی. وہ چٹ کے چپ کر کے کہتے جڑے یار بھی نہیں کھاندے. میں آخیا یہ مطلب ہے تمہوں بھابیاں کو تکلیف یہی ہے کہ تمہوں آرام کھان تو بچاندے رہتے، تھی کھانا ہی کھانا ہے. وہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری یہ میرا بچپن تھا بالکل، لیکن سنتے رہتے تھے ہم. پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اور میں نے اسے کہا کہ یہ ما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ 11ویں حرام ہے. وہ چپ کر گیا بیچارہ، کیا کرنا، اتنی تو واقفیت نہیں. بڑے بڑے مسلمانوں کو اتنی واقفیت نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی چھوٹا بچہ تھا بیچارہ. ماننے والا میرے نبی کا، امت مسلمہ میں میرے نبی کے ماننے والے ہیں. ماننے والا میرے نبی کا، اور میرا نبی میرا پیغمبر میرا پیغمبر میرا پیغمبر. صاحب علم لوگ
ایک مختصر سا فکرہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر چلتا پھرتا قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے پھرتے قرآن کے ماننے والوں کو جھوٹی روایتوں والوں کی ماننے پڑی اور جھوٹی کرامتوں والوں کی ماننے پڑی تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ماننے والوں قیامت تک اگر ماننے والوں کا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان سے ملتا ہوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر قیامت تک اب آنے والے لوگوں کا ایمان اگر میرے نبی کے صحابہ سے ملتا ہو تو وہ مومن ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر ان کے ایمان سے نہ ملتا ہو تو نہ وہ مومن نہ وہ ہدایت یافتہ۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا صفتیں قرآن میں اللہ نے صحابہ کی بیان کی ہیں، وہ تو نری مومنوں کے لیے نہیں ہر انسان کے لیے بڑے خوبصورت نمونہ ہے جس کو انسان بننا ہوتا ہے۔ جی اللہ نے توفیق دیا کہ موقع آیا تو بیان کروں گا، ابھی تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں، اللہ توفیق عنایت فرمائے، اس کی رحمت شامل ہو۔ جی میرا نبی، سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں، ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیے۔ اہل علم تو اتنا ہی نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نبی چلتا پھرتا قرآن تھا۔ جی لیکن مجھے جو بات اگلی سمجھ آتی ہے اسلام سے اور قرآن سے وہ یہ کہ صرف میرا نبی چلتا پھرتا قرآن نہیں تھا، میرے نبی کے صحابہ نبی کی چلتی پھرتی سنت تھی۔ شان صحابہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر کسی مشرک سے ناطہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے قرآن نور کو چھوڑ کے ظلمت کی تاریکیوں میں پلی روایتوں کو ماننا پڑے گا۔ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے ضمیر پہ، انسانی ضمیر پہ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ ایک مومن عورت ایک مشرک کے گھر میں بیوی بن کے زندگی گزارے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ جی جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری کتابیں اللہ کی توحید کی دعائی دیتی رہیں، قرآن گواہ اس کا، سارے پیغمبر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہے، لیکن جب تک وہ شریعت انسانوں کو ملی نہیں جو ہمیں ملی اور ہم آخری امت بنے، تو سن لیجئے سارے نبی توحید بیان کرنے کے لیے آتے رہے، لیکن جب یہ توحید امت محمد کریم کو قرآن کے ذریعے اور میرے نبی کے ذریعے مل گئی تو اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 1,00,000 سے زائد نبی ہیں ماشاءاللہ۔ جی 1,00,000 نبیوں کی آمد کے باوجود اور 4 5 6 کتابیں آسمانوں سے اترنے کے باوجود ابھی توحید مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میرے نبی پہ قرآن اترتا رہا، سنت بنتی رہی، قرآن اترتا رہا، سنت بنتی رہی، قرآن اترتا رہا، صحابہ وصول کرتے رہے، امت بنتی رہی، سنت بنتی رہی۔ جب نبی کی زندگی
آخری گھڑیوں پہ پہنچی تو اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ. اتممت علیکم نعمتی. یہ نعمت میں بنی اسرائیل کو نبوتیں دے دے کے ان کو بھی دیتا رہا، لیکن آج یہ نعمت میری طرف سے پوری ہو گئی کہ میں نے اپنے محبوب کو نبی بنا کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین. جی میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم، اللہ دیا ساری گلیں سچی ہوندی ہیں لیکن ہمیں یقین دلانے کے لیے. لقد من اللہ علی المؤمنین. میں لوگوں کو دنیا بھی دیتا رہا، اچھے کھانے بھی دیتا رہا، قیمتی لباس بھی دیتا رہا، کوٹھیاں بھی دیتا رہا. جی بڑی دنیا دی میں نے، اور ساتھ ساتھ میں آسمانوں سے کتابیں بھی اتارتا رہا. جی میں نبی بھی بھیجتا رہا. جی لوگوں میں نبی بھی. ساری دنیا دے ڈالوں کسی کو اور اسے کسی نبی کی تابعداری نہ دوں. توجہ ہے جی؟ سنے گا کیا کہنے لگا ہوں. ساری دنیا کی نعمتیں دے ڈالوں اور اسے کسی نبی کی تابعداری نہ دوں تو میں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا. اور اگر تابعداری ہو میرے محبوب نبی کی، اگر تابعداری ہو میرے محبوب نبی کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر تو میں اللہ قرآن میں دعائیاں دینے لگتا ہوں. من یطع الرسول. کھبے ہاتھ لو تسی کوئی نہیں کرتے پہ. سبحان اللہ کی نعرہ تکبیر. من یطع الرسول. جب نبی میرا محبوب ہو تو پھر تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے من یطع الرسول. جو کوئی میرے اس پیغمبر کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ. جیڑا میرے پیغمبر دے آکھے لگیا اور میں اللہ دے آکھے لگیا. سبحان اللہ. عبادت تو میری ایک ایسی چیز ہے وہ تو کسی اور کی ہو نہیں سکتی. وہ تو کسی اور کی نبی تو آتے ہی یہ بتانے ہیں کہ عبادت صرف ایک اللہ کی. سبحان اللہ. صرف ایک اللہ. عبادت صرف پوجا صرف سجدہ صرف صدقہ صرف ایک اللہ کے نام کا. سبحان اللہ. وہ یہی تو بتانے آتے ہیں، یہی تو منوانے آتے ہیں. مکے کے چودھریوں نے سودے بازی کرنے کی کوشش کی میرے مرشد سے. جی سوداگر ہوتے ہیں نا یہ دنیا دار، تو ادھر بھی سودے بازی کی کوشش کی کہ جتنا علاقہ ہمارا ہے اس میں سے جس حصے پہ ہاتھ رکھو اس حصے کی حکومت تمہیں دے دیتے. اس علاقے میں جتنی عورتیں ہیں جس پہ ہاتھ رکھو وہ تمہاری.
مطالبہ کیا ہے؟ نمازاں آپ ٹھیک ہے پڑھتے رہو گے کوئی عرض نہیں، زکاتاں دا کہنا دیندے رہو گے کوئی عرض نہیں، کہنا ہے سچ بولیا کرو ٹھیک ہے، جھوٹ چھڑ سکنے ہم، کہنا دان نہ لایا کرو چیزاں ویچن لگے ہیں نمبر 1 دی بجائے نمبر 4 نمبر 3 نمبر 6، یہ ظلم نہ کریا کرو، ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ٹھیک ہے مانتے ہیں، کہتے ہیں ماں باپ کے اکھاں نیویاں رکھیا کرو، مانتے ہیں مان لیں گے، عورت بھی دیں گے حکومت بھی دیں گے، لیکن اتنی سی بات ہماری مان لے، یہ جو قرآن میں تو کہتا ہے نا کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ گوارا نہیں ہمیں، بس یہ بند کر دے چھوڑ دے، باقی سارا قرآن بھی ماننے کو تیار ہیں، جتنی ہدایتیں دیتا ہے سب ماننے کو تیار ہیں، یہ نہیں ہم سے مانا جاتا، یہ ختم کر دے ہماری تیری صلح ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ابھی پیغام آیا ہی تھا، جواب پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ آسمانوں سے وحی نازل ہو گئی۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ 15واں پارہ، اور میرا خیال ہے نصف سے تھوڑا سا پہلے یہ آیت دیکھ سکتے ہیں آپ گھروں میں جا کر، ترجمہ بھی ان کا دیکھ سکتے ہیں۔ إِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ قرآن سمجھ آئے تو پتہ چلتا ہے اللہ یہ گلہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، ایک ایک لفظ جیسے پورا تل تل کے کہیں سے آیا ہوتا ہے، جہاں اسے ہونا چاہیے وہی ہوتا ہے اور جو ہونا چاہیے وہی ہوتا ہے، اگر سمجھ آئے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ جی میرا پیغمبر اگر تو ان کی یہ باتیں مان لے تو جیسے میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے یہ بھی تجھے اپنا خلیل بنا لیں گے۔ پیغمبر کتنے ہیں؟ خلیل کون ہے؟ ابراہیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلیل کا مادہ ہے خلت، جی خلت کہتے ہیں کسی شعبے میں ایک ایسی جگہ قابو کر لینی کہ اس جگہ اور کوئی چیز داخل نہ ہو سکے اور جو وہاں ڈیرا جما بیٹھا ہے وہ وہاں سے نکل نہ سکے، یہ ہوتی ہے خلت، جی اسے خلت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جیسے میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، یہ کسی اور کو مرتبہ نہیں مل سکتا، آسان مانا یہ۔ جی ان کی بھی آپس میں بڑی رشتہ داریاں، ان کی بھی آپس میں بڑی دوستیاں، ان کے بھی آپس میں بڑے تعلق، ان کے بھی بڑے ایک دوسرے سے جاننے کے رشتے اور رشتہ داریوں کے رشتے، لیکن اگر تو ان کی بات مان لے تو تجھ سے وہ رشتہ بنا لیں گے، سارے رشتے پیچھے ہو جائیں گے، تو انہوں سب تو اگے ہو جائیں گا۔ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ قربان جاؤ، قرآن پہ قربان جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہرگز نہیں ہو سکتا. ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ہائے تو کنج من سکنا ہے نا دی گل میں کنٹرول رکھیا ہویا ہے میں تنویں گل منن نہیں دینی. میرے ہوندیاں تو یہ گل مان لے ایسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی مرضی جھوٹی قسمیں اٹھا کے جتنے مرضی جھوٹ بول کے جتنے مرضی آسمانی کتابوں کے جھوٹے حوالے دے کے تجھے رستے سیدھے سے ہٹانا چاہیں یہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ میں اللہ کا فضل اور تیری رحمت اور میری رحمت میں اللہ کا فضل اور میری رحمت ہر لمحہ تیرے نگہبان ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. جی تو مکے میں ہو تو میری نگہبانی میں, تو غار حرا میں ہو تو میری نگہبانی میں, مدینے کے سفروں میں ہو تو میری نگہبانی میں. جی مدینے کا دولہا بنا بیٹھا ہو تو میری نگہبانی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 تیری نبوت کی تکمیل میں ایک ایک لمحہ میں اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا. نہیں سمجھ آئی میرا خیال. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے گا قرآن مجید, اللہ مجھے توفیق دے. کتابیں نازل ہوئی پڑھنے والے پڑھتے رہے, سنانے والے سناتے رہے, لیکن آج حالت یہ ہے کہ نہ تورات صحیح ملتی ہے اس زمانے کی بات, نہ انجیل صحیح ملتی ہے. مولویوں نے عدل بدل کر کے کتنا بگاڑ پیدا کر دیا, لیکن جو قرآن میرا محبوب تیرے سینے پہ نازل کر رہا ہوں قیامت تک دنیا جتنی مرضی بدلتی رہے, شاہیاں بدلتی رہیں, ولایتیں بدلتی رہیں, حکمرانیاں بدلتی رہیں, پیریاں بدلتی رہیں, لیڈر بدلتے رہیں, جی جو مرضی بدل جائے میں اللہ قرآن اتنی حفاظت میں نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ میں قیامت تک اس کا ایک نقطہ بھی بدلنے نہیں دوں گا. تیرے اوپر قرآن نازل کیا تو اہل علم کہتے ہیں تو چلتا پھرتا قرآن ہے. جی 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 جب نبی کے سینے پہ نازل ہوا منہ سے نکلا, نمازوں سے نکلا, صدقوں سے نکلا, تبلیغوں سے نکلا, تعلیموں سے نکلا, جی تو نبی بن گیا چلتا پھرتا قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس چلتے
پھرتے قرآن کو صحابہ نے منظر اپنی آنکھوں میں بند کیا، جب اس کی محبتوں کو اپنے دل میں ڈال دیا، جب اس کی تابعداریوں کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا، اور جب اس کی محبت میں ساری محبتیں نیچی رہ گئیں اور وہ ان کے لیے مخلوق میں سب سے بڑا محبوب ہو گیا، جی تو میرا پیغمبر بنا تو چلتا پھرتا قرآن ہو گیا، ابو بکر اور عمر فاروق نے تجھ سے قرآن وصول کیا تو وہ چلتی پھرتی سنت ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جب تو چلتا پھرتا قرآن ہو گیا تو میں نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک، جی قیامت تک قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ میری یہ گواہی بھی ہوگی کہ تجھ سے قرآن وصول کرنے والے وہ مومن بن گئے ہیں، اب قیامت تک مومن ہوگا وہ جو ان کا تابع دار ہوگا۔ یحلل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ قرآن ہے، ایک ایک فکرہ قابل غور ہے۔ کیا کروں، میں پھنس جاتا ہوں ایک جگہ پہ، آگے جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے جانا ہے جو آج میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق عنایت فرمائے۔ یہ میرا پیغمبر، اس کو میں نے قرآن دے کے، قرآن کا امین بنا کے، اسے چلتا پھرتا قرآن بنا کے یوں ہی نہیں بنایا، میں نے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کی۔ جی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ ان علینا قرآنہ۔ جی یہ واو کا جو مطلب بنتا ہے وہ بھی ہم کر رہا ہوں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ وا کا معنی یہ بنتا ہے ان علینا قرآنہ، ان علینا جمعہ ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ۔ جی جب میرا جبریل قرآن کی وحی لے کے جاتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے ہیں، کہیں مجھے بھول نہ جائے، ساتھ ساتھ پڑھوں تاکہ میرے سینے میں صحیح اکٹھا ہو جائے۔ نہ میرا پیغمبر، نہ میرا پیغمبر، میں جبریل نو بھیج کے ویلا ہو کے نہیں بہ گیا، میری نگاہاں او سینے اتے ٹکیاں ہوئی نے جتھے قرآن دی آیتاں بھی جاندیاں نے۔ بے فکر ہو جا، بے فکر ہو جا، بے غم ہو جا۔ ان علینا جمع، اس کا تیرے سینے میں جمع کرنا میں اللہ کے ذمے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور کسی کو اجازت نہیں ملا، اس کا تیرے سینے میں جمع کرنا میں اللہ کے ذمے، اور پھر جیسا جمع ہو ویسا ہی تیری زبان پہ، ویسا ہی تیری زبان پہ جاری کرنا۔ اسے ایک فکرے میں اکٹھا کیا جائے تو میں نہ یوں ہوتا ہے، جی پردہ تو ہوئے گا
تے پڑھاندا میں ہوواں گا۔ بے فکر ہو جا، بے فکر ہو جا، پڑھتے آپ ہوں گے، پڑھانے والا میں ہوں گا۔ جی بات یہاں بس نہیں ہوتی، بات یہاں بس نہیں ہوتی، میری نگاہ تیرے سینے پہ، میرا انتخاب تیرا سینہ، میرا انتخاب تیری زبان۔ یہ زبان بھی تیری، میرا انتخاب ہے۔ کیا کروں، بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، بہت سی باتیں آتی ہیں، مگر خطرہ ہوتا ہے کہ وقت نہ ختم ہو جائے۔ وقت کتنا کو باقی ہے؟ کھلا وقت ہے، چلو پھر ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بس یہ زیادتی نہیں کروں گا کہ کھوج ڈگ گیا بندہ تو کھسی بھی کر لو یہ ہوڑی نال۔ کوشش میں کروں گا کہ اسے ایک وقت تک محدود رکھا جائے۔ اللہ مجھے توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی توجہ، جی توجہ، تیرا سینہ بھی میرا انتخاب، تیری زبان بھی میرا انتخاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اس سینے پہ قرآن نازل کرنا تھا تو میں نے انتظام پہلے کیا، الم نشرح لک صدرک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب بچے تھے، رضائی ماں دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں لے گئی۔ بڑے بڑے چودھریوں کا یہ اس زمانے میں دستور تھا کہ اپنے بیٹوں کو پوری اپنی تہذیب سے واقف بنانے کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ عورتوں کو پیسے دیتے تھے کسے دودھ پلانا۔ جی شہر پھر شہر ہوں نے نا، اتنے نویاں تہذیباں بھی بڑھ جاندیاں نے۔ دیہاتی علاقوں میں کچھ محفوظ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے میری طالبی کا زمانہ تھا، والد صاحب کی لاہور تقریریں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کوستان اخبار بڑا چلا کرتا تھا، جیسے کسی زمانے میں پھر نوائے وقت مشہور رہا، تو کوستان کے بڑے شہرے تھے اس زمانے میں، یہ اپوزیشن کا ترجمان ہوتا تھا۔ تو وہاں احسان بھی ایک ڈائری لکھا کرتا تھا لاہور کی۔ میں طالب علم تھا اس زمانے میں، تو ایک دن میرے ڈھائی اخبار چڑھا تو اس میں اس کا مضمون لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ یہاں اس نے لکھا تھا کہ ادھر ایک جلسہ تھا رات، میں وہاں گیا، وہاں ایک مولوی صاحب تھے عنایت اللہ شاہ، تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ اللہ ہر نبی سے بکریاں چرواتا ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، ایسی تو عام چیزیں نہیں بیان کی جاتی، پسند نہیں کرتے لوگ، بکریاں چرواندے سن سارے پیغمبر جی۔ تو مجھے بڑا ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ ہر نبی سے بکریاں اس لیے چرواتے ہیں کہ سارے جانوروں کی نسبت بکریوں کو چروانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ بکریاں چرواتے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے چل کر انسانوں کا چرواہا بننا۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کا چرواہا بنانے کے لیے بکریوں کی چرواہٹ کرواتے ہیں، اور سینے پہ قرآن نازل کرنے کے لیے سینے کو صاف و پاک کر دیتے ہیں بچپن میں ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لے گئی ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، جیسے بچے باہر نکل جاتے ہیں، باہر کھیل رہے تھے کہیں، تو روزانہ ہوتا تھا، ماں بے فکر اپنے گھر میں کام کاج میں لگی ہوئی تھی، تو دوڑتے دوڑتے کچھ بچے آئے ان میں سے، تو وہ آ کر کہنے لگے، اماں ہمارے اس بھائی کو جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی برکتیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی برکتیں ہو گئی ہیں، اس بھائی کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور سینہ چیر ڈالا،
تو وہ لو لوہان ہو گیا. ہم تو بھاگتے تیرے پاس آئے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی رونقیں اور برکتیں تھیں. تو ماں کہتی ہے میں بھی دوڑ پڑی کہ یہ کیا ہوا. تو میں جب گئی تو بیٹا میرا بڑے آرام سے مطمئن ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے, صحیح ٹھیک ٹھاک. میں نے اسے کہا کہ مجھے تو تیرے بھائیوں نے جا کے بتایا کہ تیرا کسی نے سینہ چیر دیا, یہ کیا ہے. وہ غلط کہہ رہے تھے کہ نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ 2 بندے آئے تھے, ایک نے میرا سینہ چاک کیا, دوسرے نے اندر سے دل نکالا. دل نکال کر آب زمزم ساتھ لائے ہوئے تھے, میرے دل کو آب زمزم سے دھویا اور پھر دھونے کے بعد پھر میرے سینے کے اندر فٹ کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی پہلے ہی بڑا پاک سینہ بنایا تھا میں نے, لیکن جب اسے آب زمزم سے دھو کے اس میں قرآن اتارا تو مسئلہ توحید اس کو اتنا پکا اور شرع صدر اتنا ہو گیا کہ کائنات بھول سکتی ہے, سب چیزیں بھول سکتی ہیں, پلٹ سکتی ہیں, بدلی ہو سکتی ہے, لیکن میرے محبوب کو کوئی میری توحید کے بیان سے ادھر ادھر نہیں کر سکتا. سبحان نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت. جی پتہ میں نے پیچھے ترجمہ کیا تھا کہ نبی پاک چیزیں تمہارے لیے حرام کر کے اور پلید چیزیں تمہاری زندگی سے نکال کے حرام کر کے پاک چیزیں حلال کر کے تمہارے بوجھ ختم کر دیتا ہے. یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اس پاک سینے میں جب میں نے قرآن اتارا تو تیرے سارے بوجھ اتر گئے میرا محمد, میرا محبوب. جی تو بڑا ہلکا ہو گیا, تو بڑا تو بڑا تو بڑا تو بڑا. ہاں زندگی میں یہ میں نے شغل رکھا ہے, کبھی تنگی کبھی آسانی, یہ ہوتا رہے گا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. میں تیرا محافظ ہوں, ادھر ادھر نہیں ہوگا. تو میری توحید کے گیت گاتا رہے گا اور میں اپنی رحمتیں برساتا رہوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی 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 سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. پھر عنایت اللہ سے یاد آئے مجھے اللہ کی رحمتیں ہوں. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیرے صاف ستھرے سینے پہ قرآن آیا تو میری توحید پہ تو پکا ہو گیا, پکا ہو گیا, پکا ہو گیا. تو جب بھی بولے تیرے منہ سے یہی نکلتا ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عنایت اللہ شاہ کہا کرتے تھے اللہ کی رحمتیں ہوں. جی 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 اللہ نے سینہ پاک کر کے چن چن کے پھر اسے پاک کر کر کے جب قرآن اتارا تو اس سینے میں توحید کا باغ و گلزار کھل گیا, باغ و بہار ہو گئی. جی سنیے گا, باغ و بہار ہو گئی. اسے اپنے لفظوں میں ضیاء اللہ کہوں تو یوں کہوں گا, جب یہ قرآن اترا نبی کے سینے میں تو وہ اللہ کی توحید کا امین ہو گیا. اللہ کی توحید کا بولتے تو ہے کوئی نہیں, اللہ کی توحید کا حاجت روا کلا, مشکل کشا کلا, فریاد رس کلا, حاضر و ناظر کلا, عالم الغیب کلا, دوروں نیڑیوں سننے والا کلا, ہمیشہ سننے والا کلا, سب دیاں سننے والا کلا.
ظاہر دہائیاں پان والے گیاں بھی سنن والا کلا تے چھپ کے رون والے گدی رونے بھی تکڑ والا کلا سسکیاں سنن والا بھی کلا اور جی دل دیاں بے چینیاں تکڑ والا بھی کلا تے دل دیاں آہاں سنن والا بھی کلا اللہ جی حاجت روا کلا مشکل کشا کلا اللہ نبی کا سینہ اس توحید کا امی ہو گیا اور نبی دعائیاں دینے لگے انا اول المسلمین نعرے تکبیر میرے اوپر جب قرآن اترا میں توحید کا امین ہو گیا تو میں کائنات کے مسلمانوں میں سے سب سے پہلا مسلمان ہو گیا اول نمبر کا مسلمان ہو گیا جی اول نمبر کا ذرا زور سے کہیے اول نمبر کا جس کے سینے میں قرآن کی توحید نہ ہو اول نمبر تو کجا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا بے شک بے شک میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سبحان اللہ قرآن ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما للظالمین من نصیر جس بندے کے سینے میں شرک کا شائبہ بھی ہو میں اللہ نے اپنی جنت اس پہ حرام کر ڈالی واہ واہ النار اس کا ٹھکانہ جہنم ما للظالمین من انصار جس کے سینے میں قرآن کا نور توحید نہیں آئے گا الم نشرح لک صدرک یضع عنہم اسرہم والاغلال التی جی اس کی قبروں پہ دھکے کھانے سے جان نہیں چھوٹ سکتی کبھی اس قبر پہ کبھی اس قبر پہ کبھی اس قبر پہ کبھی اس مزار پہ فلانا جڑا ہے وہ کاروبار ٹھیک چلاندہ ہے فلانا جڑا ہے پتر تیاں دیندہ ہے فلانا جڑا ہے ممبر بنا دیندہ ہے فلانا جڑا ہے گھڑیاں دے دیندہ ہے جی اللہ اللہ ان کو ظالم ان کو بنا دیتے ہیں داتا جو زندگی بھر دعائیاں دیتا رہے این ابلہاں ترا گنج بخش گوین جی علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب اس کا حوالہ دے رہا ہوں وہ کتاب میں لکھے دعائیاں دیں این ابلہاں ترا گنج بخش گوین یہ بے وقوف تجھے داتا کہتے ہیں سن رہے ہو لوگوں جن نے سنا ہاتھ کھڑا کرے میری تسلی ہو جاتا کہ میں آگے جاؤں سبحان اللہ اللہ ماننے کی توفیق دے این ابلہاں ترا گنج بخش گوین یہ بے وقوف تجھے داتا کہتے ہیں حالانکہ شبہ شما حالانکہ حبہ شما در دست شما نیست کسی کو خزانے دینا تو دور کی بات ہے اے علی تیرا تو آپ اپنا ایک دانہ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے تیرے قبضے میں نہیں ہے تو اپنے ایک دانے کا اللہ کا محتاج ہے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے والذین تدعون من دونہ جی 19واں پارہ پہلے پاؤں میں مل سکتی ہے یاد دیکھیے گا ذرا والذین تدعون من دونہ لا یملکون والذین تدعون من دونہ لا یملکون لانفسہم قرآن تے قربان جاؤ گل چھڑ دے تو اللہ ہے کوئی نہیں لا یملکون لانفسہم لا یملکون لانفسہم جن کو یہ پکارتے ہیں باول حق بیڑا دھک جی
عبد القادر جیلانی شیع للہ، جن کو یہ پکارتے ہیں سن لو اے لوگو، میں اللہ دلوں کے حال جاننے والا، میں بتا رہا ہوں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، یہ اپنے آپ کے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یہ اپنے آپ کے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، پتر منگدے ہوئے نہ کولوں، پتر او دے سکتا ہے جیڑا موت و حیات دا مالک ہوئے، لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اے صفتاں کلے اللہ دیاں نے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرمانے نے والذین یدعون من دونہ، اور جنہوں نے پکار دینے اموات، ان پہ تو موت طاری ہو چکی ہے، ان کے جسم تو قبروں میں رکھ دیے گئے، میرے پیارے تھے، میں نے ان کے جسم بڑے قیمتی بنائے تھے، میں نے مٹی پہ حرام کر دیے، ان کے جسموں کو نقصان نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود امواتن، زور سے کہیے میری تسلی ہو جائے، اس کے باوجود امواتن کہہ دیجیے بار والے بھی، امواتن غیر احیاء، قرآن پہ قربان جاؤں، قرآن پہ قربان جاؤں، قرآن پہ قربان جاؤں، کہنے والے کہہ دیں گے جی ہاں موت دا لفظ تے آئے ہے، پر موت دا لفظ بے ہوشی ہوتے بھی تے آمدہ ہے نا، نیند ہوتے بھی تے آمدہ ہے نا، کوئی نہیں گل خیر موت پہ ہی آوے، یہ سب سن دینے پہ سب دیکھ دینے پہ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، موت بھی پہ ایمانی نہ کری، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، ان میں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، امواتن یہ مردہ ہیں، اس دنیا میں نرے اجسام ٹھیک ہیں، یہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں، ان کو خوبصورت وہاں جنت میں جو مثالی جنت ہے دے دیے جاتے ہیں پیارے اجسام جو اس دنیا سے بہت بہتر ہیں، وہاں کھاتے پیتے چلتے پھرتے، لیکن وہاں کا زندہ دنیا کے زندگی نہ سن سکتا ہے نہ اسے دیکھ سکتا ہے، نہ ہم ان کی سن سکتے ہیں نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ ہماری سن سکتے ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اموات غیر احیاء۔ کس دھندے میں لگاتے ہو اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنے کاروباروں کے چکر میں انہیں الجھاتے ہو اور کھوتے ہو اور جاہلو، وہ بیچارے تو اس فکر میں ہیں ایک قبر کی زندگی سے کب جان چھوٹے گی اور جنت میں کب داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ تو پھرتے ہو لا یملکونا، وہ کچھ نہیں جو کر سکتے، نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان دے سکتے تھے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو تمام نبیوں سے میں نے لوگوں کو سنوایا اور اپنے نبی کو کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، سبحان اللہ۔ یار دسیو وقت کی ہو گیا کہ کوئی لمحہ نہ ہو جائے کام، کنا رہ گیا؟ چلیے اللہ توفیق دے، لیکن یار کچھ نئے نمازی بھی آ جاتے ہیں بیچارے، ان کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ تسی تو سارے بیٹھے پرانے بھابی ہو نا، کچھ نوے بھی آ جاندے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کی سنت کی پابندی کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مسئلہ تو ہی چھڑ جائے تو پھر تے عنایت اللہ شاہ دے پتر نو ڈکا لانا مشکل ہو جاندہ ہے، غلام اللہ دے شاگرد نو ڈکا لانا بہت مشکل ہو جاندہ ہے، لیکن چلیے سنانے کیا چلا تھا، یحرم علیہم الخبائث ویحللہم الطیبات۔ جی جی جی، وقت کی نزاکت سے لمبی چوڑی تفسیر چھوڑ کے
دو حدیثیں سنا کے بات واضح کرتا ہوں. یہ خبیث کس کو کہتے ہیں؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. خبیث چیزیں میرا نبی اپنے امتیوں پہ، ماننے والوں پہ حرام بتلا رہا ہے ان کو. یہ خبیث کیا ہوتا ہے؟ اجازت ہو تو بتا دوں؟ سبحان اللہ. تو پھر سنیے گا، ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھائے تاکہ میری تسلی ہو، بتا دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنا سکتا ہوں میں، چلیے تھوڑا سا ہو جائے. یہ خبیث کیا ہوتا ہے جی؟ یہ خبیث کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ جتنے طیب بیٹھے ہیں نا یہاں وہ سب خوش ہو رہے ہوں گے، اور جتنے خبیث بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کیونکہ خبیثت کی گل کتوں شروع کر دیتی ہے. جی توجہ کیجئے گا. یہ بھی ہوتا ہے، نبی کی محفل میں بھی گندے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہم تو شاہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. میرے مرشد جب بیت الخلاء میں جاتے تھے نا جی، جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، تشریف جاتے تھے جی، تو بیٹھنے سے پہلے آپ جو دعائیں مانگتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. جی کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں. جی 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 جو گند اندر سے نکلنا ہے جی، وہ گند ہے، اسے نکلنا چاہیے. جو گند میرے اندر ہوتا ہے کھا کھا کے، اس کو نکلنا ہوتا ہے، وہ نکلنا چاہیے. نہ نکلے تو میری جان خطرے میں. نہیں میرا خیال سمجھ نہیں آ رہی. ہاں آسان سی بات ہے. یہ جو جاتا ہوں میں بیت الخلاء میں اور گند نکال آتا ہوں، وہ نہ نکلے تو جان مشکل تو ہے ہی ہے نا. بالکل نہ نکلے تو خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے، پھر حکنے کیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، کس گند کو نکالیں. سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی. یہ جس گند کو اندر سے نکالنا ضروری ہوتا ہے، اس گند کو نہ نکالا جائے تو موت واقع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں خبیث. نبی کی حدیث سے حوالہ میں نے دے دیا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں جو کام کرنے چلا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان گندی چیزوں سے مجھے بچا لینا، وہ نکل جانی چاہیے. جی جی جی. اور پھر آپ فارغ ہو کے نکلتے تھے تو پھر آپ کی دعا یہ تھی الحمدللہ الذی عافانی من الخبث والاذى. کوئی گل چھٹی کوئی نہیں میرے مرشد نے. الحمدللہ الذی، وہ گند نکل جائے تو الحمدللہ، گند نہ نکلا ہو تو اعوذ باللہ، گند نکل جائے تو الحمدللہ. جی جی جی. کیونکہ گند اندر ہو تو الخبث والاذى، وہ خباثت بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے. جی یہی بات تو ضیاء اللہ کہہ رہا ہے. خبیث وہ ہوتا ہے جو اندر رہے، جہاں سے اسے نکلنا ہے نہ نکلے جی تو ہلاکت کا سما ہوتا ہے. جی لوگوں سنو، اور جی لوگوں سنو، جی لوگوں سنو. اسی طرح میرا مرشد وہ حرام چیزیں جن کو وہ حرام کہتا ہے، شراب حرام ہے. غلط کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ میرے نبی نے حرام بتائی. قرآن بھی کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی شراب یہ حرام کی اس امت پہ، اور نیلی حرام نہیں کی. لفظ اتنے سخت ہیں، فرماتے ہیں شراب ام الخبائث ہے. ام الخبائث ہے. خبیث کے معنی بتا رہا ہوں اور اس کی جگہ بتا رہا ہوں اسے کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے. شراب کو آپ فرما رہے ہیں ام الخبائث.
یہ خبیث چیزوں کی ماں ہے، باقی سب چیزیں خبیث جتنی ہیں وہ اس سے جنم لیتی ہیں۔ شراب کے زندگی میں آنے سے اور بڑی خباثتیں پیدا ہوتی ہیں، زنا پیدا ہوتا ہے، جوا پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا پیدا ہوتا ہے، حرام کی کمائی پیدا ہوتی ہے، جی گنتے جائیے، ختم ہونے پہ نہیں آ جائے گا۔ قتل و غارت پیدا ہوتا ہے۔ یہ شراب ام الخبائث ہے، یہ جڑ ہے خبیثوں کی۔ اللہ 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 اللہ، اس شراب کو بنانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت۔ بس کر دوں؟ اللہ مجھے صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے، آپ سب کو بھی اللہ صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے۔ بس جلدی ختم کرتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، مجھے اجازت دیتے جاتے ہیں نا، میں کیا کروں، جلدی ختم کروں گا انشاءاللہ 2-3 فکروں میں۔ اللہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں جتنی چیزیں میرے نبی نے حرام کی ہیں، وہ جیسے اس پیٹ کے اندر گند باہر نکلنا چاہیے، اسی طرح وہ ساری گندی چیزیں میری زندگی سے باہر نکلنی چاہیے۔ شراب میری زندگی سے، زور سے بولو، شراب میری زندگی سے، شراب میری زندگی سے، شراب میری زندگی سے، زنا میری زندگی سے، زنا میری زندگی سے، چوری میری زندگی سے، چوری میری زندگی سے، قتل میری زندگی سے، نمبر 2 مال بیچنا میری زندگی سے۔ سارے مانتے ہو؟ عمل کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر دو، اللہ انشاءاللہ توفیق دے گا۔ جی سبحان اللہ۔ نمبر 2 ملاوٹ کر کر کے بیچنا میری زندگی سے، میری زندگی سے، زور سے بولو، میری زندگی سے باہر ہونا چاہیے۔ جی جی رشوت لینا میری زندگی سے، میری زندگی سے۔ افسر بھی رشوت لیتے ہیں، جی افسر بھی رشوت لیتے ہیں، اور مولوی بھی رشوت لیتے ہیں، جی مولوی جی جی نذرانہ ٹھیک دے دیو، جڑی شاہ مرضی حلال کروا لو، اسی کو تو رشوت کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور کیا ہوتی ہے؟ ان مولویوں کو بھی اللہ ہدایت دے، ہم سب کو اللہ ہدایت دے۔ جی کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں، سن لو، آج سب سے بڑا مسئلہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ گئی، ہمیں حلال و حرام کی اس گند کی وجہ سے شراب آ گئی، زنا آ گیا، چوریاں آ گئی، قتل آ گئی۔ جی سن لیجئے، یہ کیوں ہوا کہ غیر اللہ کی پوجا ہم میں آ گئی، قبروں کی پوجا ہم میں آ گئی، مردوں کے سننے کا عقیدہ ہم میں آ گیا۔ جب تک مدینے میں یہ نہیں تھا وہ یثرب تھا، اور جب مدینے میں یہ گند نکلا وہاں سے اور وہاں حکم نافذ ہو گیا تو مدینہ طیبہ ہو گیا۔ لوگوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضیاء اللہ کہنا چاہتا ہے غیر اللہ کے سجدے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چھوڑ دو، تاکہ باقی گند بھی میری زندگی سے نکل گئے۔ جس دن نکل گئے اللہ اتنی نعمتیں دے گا کہ میں شکر بھی پورا نہیں ادا کر سکوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد